बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्ज़ेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी या सच हेल्थ क्लिनिक इसको कहें, हम लोग प्रोग्राम में कोशिश करते हैं आपकी तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए और पाकिस्तान के जितने भी माहिर डॉक्टर्स हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं ताकि वो आके इन मौज़ूआत पर, इन इश्यूज़ पर, इन बीमारियों पर, बीमारियों के मैनेजमेंट पर बात करें और एक अथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज भी इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज दो मौज़ूआत रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सबाहत अकरम मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा जो हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट और गैनोथेरापिस्ट भी हैं। और डॉक्टर साहबा से हमारी बात रहेगी कि जो कोविड के सिलसिले में स्किन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो किस तरह डिस्कशन होगी और स्किन का क्या रोल है, क्योंकि हम कहते हैं कि स्किन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे बदन के इर्द गिर्द और सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बदन का। तो ये कैसे जो है वो कोविड से बचाव में इसका क्या रोल है। उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फ़ायज़ा बदर। डॉक्टर साहब जो हैं स्पीच थेरेपिस्ट हैं और वो बात करेंगी कि बूढ़े हजरात में, बूढ़े लोगों में जो खाना निगलने के मसाइल होते हैं उस पर बात की जाएगी। वो भी एक बड़ा अहम मौजू है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 0512321200 जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। साथ साथ सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसको आप लाइक करें ताकि आप जान सकें कि किस डॉक्टर का प्रोग्राम किस दिन टेलीकास्ट होना है और किस मौजू के साथ गुफ्तगू होनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर सबाहत अकरम की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सामर्स करता हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इन हालात में भी हमारे नाज़रीन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकाला, उनकी अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने कहा कि स्किन जो है एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है। कोविड हो या कोई और बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हो, प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें प्लीज़। देखिए, हमने स्किन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ होता है। ठीक है। स्किन वाकई में सबसे बड़ा ऑर्गन है और 4 kg है इसका वेट। अच्छा। और हम लोग इसको इतना माइनर लेते हैं। अगर हम इसकी सफाई का भी देखें तो ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ हाथ और मुंह क्लीन कर लिया, धो लिया तो बस उन्होंने कहा कि ये काफ़ी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आपको जब स्किन को अपनी प्रोटेक्ट करना है तो पूरा बॉडी आपका उसमें इन्वॉल्व होता है। और आपको सर से लेके पैर तक, यानी जो पाँवों की स्किन है उसका भी प्रॉपर ख्याल रखना होता है, उसको भी देखना होता है। ठीक है। आजकल ये जो कोविड-19 फैला है ये स्किन के ज़रिए तो फैल रहा है। जब आप हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से स्किन टच होती है तो वो वायरस जो है वो स्किन के ज़रिए ही स्किन के अंदर जा रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इसको क्लीन नहीं रखेंगे, इसको साफ़ नहीं रखेंगे तो ये तो फिर प्रॉब्लम इसीलिए फिर बढ़ता जा रहा है ना। अच्छा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसकी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें और आपकी जो फर्स्ट लेयर है डर्मिस, ये इसकी क्लीननेस तो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। अब चाहे इसको आप ये जो डिटॉल वगैरह है या कोई भी मतलब आपका स्प्रे होता है इसको मतलब यूज़ करते रहें साथ साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मशरूम को यूज़ करते हैं, मशरूम थेरेपी लेते रहते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी की। ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट में या जिस भी चीज़ में मशरूम डला हुआ हो उसको लाजमी अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ करें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप गैनोथेरेपिस्ट भी हैं तो ये थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अभी आपने मशरूम का खुद ही जिक्र कर दिया। क्या है ये थेरेपी, कैसे आप लोग यूज़ करते हैं? गैनोडर्मा एक मशरूम है जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। आप गूगल पे डालें, आपको किंग ऑफ हर्ब लिखे गूगल के ऊपर तो गैनोडर्मा उसमें आपके सामने आ जाएगा। और इसकी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये सेल को रिपेयर करता है और ये सेल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और रीजनरेट करता है। ज़बरदस्त। अच्छा। यानी आपके जो डैमेज सेल्स हो गए हैं किसी भी बैक्टीरिया के अटैक से, वायरस के अटैक से, उसको फौरी तौर पर वो रीजनरेट करना शुरू कर देगा। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर देगा। ठीक है। ठीक है। तो ये गैनोडर्मा मशरूम जो है इसका इंटेक करना आजकल के दौर में बेहद ज़रूरी है। ये इम्यून बूस्टर है। अच्छा। ये इम्यून बूस्टर है। ये बॉडी के अंदर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देगा। ज़बरदस्त। ठीक है। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपको पता है कि ये वायरस जो है ये हर एक को लग के जाना है, क्योंकि ये वबा है। वबा जो है वो हर एक को लग के गुजरती है। ठीक है। तो जब ये हर एक के पास जाएगा, सिर्फ इससे बचेंगे वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जो स्ट्रांग होंगे। जब इंटरनली स्ट्रांग होंगे, उनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होगा तो कोई भी बीमारी उनके ऊपर हमला करे वो उससे बचे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? ज़हूर अहमद सर बोल रहा हूँ गुजर खान से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
سر مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، ایگزما ہے جلد کا، سرخ دانے. ٹھیک ہے جی، سرخ دانے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر پہ بھی کافی سارا سرخ دانے ہیں، پاؤں پہ، کمر پہ، پیٹ پہ. تو ڈاکٹروں کے پاس کافی گیا ہوں، کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. اسٹیرائڈ وغیرہ بھی استعمال کرتا ہوں، گولیاں اور کریمیں وغیرہ بھی، لیکن کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. تو پلیز اس کے لیے کچھ رہنمائی کریں. ضرور، بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا. اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں. اگر آپ یہ میٹ لے رہے ہیں، ریڈ میٹ لے رہے ہیں، تو اس کو آپ بند کریں. آپ صرف فش کھا سکتے ہیں، اور یہ چکن اور بڑا گوشت یہ دونوں نہیں کھانا آپ نے. ٹھیک ہے. اور ایک صبح جو ہے وہ آپ نے پودینہ اور دہی کا استعمال کرنا ہے. آپ کے باڈی کے اندر ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جو سورائسس کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اپنی باڈی کو الکلائن کریں، اپنی باڈی میں ایک پانی کی مقدار کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. پودینے اور دہی کا استعمال زیادہ کریں، گوشت بند کریں کھانا، تو اس سے کافی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ آپ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ مشروم کا انٹیک ناشتے میں کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کو مل جاتی ہیں کسی بھی جگہ، اسٹور وغیرہ سے بھی مل جاتی ہیں کھانے کے لیے، آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشروم سوپ ملتے ہیں، جو سورائسس کا بڑا بہترین حل ہے ان میں، کیونکہ یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں سورائسس میں سیلز جو ہے نا، تو یہ ان کو ریپیئر کرتا جاتا ہے، ساتھ ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. اب سورائسس جو ہے وہ ایک فاسد مادہ ہے جو بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پورے بلڈ کے ساتھ ساتھ پورے باڈی میں پھیل رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا پیروں پر بھی ہیں، یعنی ان کے پورے باڈی میں سورائسس جو ہے وہ پھیل رہا ہے. 3-4 سال وہ کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں. ہاں، تو اب ان کے بلڈ کی بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہمیں چاہیے یہاں پر. تو پھر اس کے لیے اگر آپ مجھے اپنی پکچرز بھیج دیں تو ایک تو وہ ٹائپ سمجھ میں آ جائے گی کہ کس ٹائپ کا سورائسس ہے. تو پھر میں آپ کو فری آف کاسٹ اس کے ساتھ ہی ایڈوائس بھی کر دوں گی کہ آپ کو آگے مزید کیا کرنا ہے، کیونکہ صرف میڈیسن لگانے سے یہ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کو. اس کے لیے اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے لیے اپنا جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ انٹیک بھی لینا پڑتا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ آج کل آن لائن کلینک کر رہی ہیں؟ جی جی جی، یعنی اگر کسی نے آپ سے کنسلٹ کرنا ہو تو وہ آن لائن جو ہے وہ کنسلٹ آن لائن کر سکتا ہے. میری ای میل ہے sabahatakram78@gmail.com. صحیح. اور اس پہ وہ مجھے کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فری ایڈوائس بھی آپ دے رہی ہیں کچھ چیزوں میں، وہ بھی اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ کیمیکل یوزر بہت زیادہ ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز میں کتنا اسٹیرائڈ ہے، کتنا کیمیکل ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ان کو بتا دیا، کسی بیوٹیشین نے بتا دیا ہے، کسی نانی دادی نے بتا دیا کہ جی یہ چیز فلاں نے استعمال کی تھی، آپ بھی کرو. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک فیکٹ ہے جس کے لیے ہمیں بہت پریشان ہونا پڑتا ہے. ہر شخص کی اسکن دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر بندے کی اسکن ڈیفرنٹ ہے. جیسے ایک شخص دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، دوسرے سے بالکل اسی طرح اسکن جو ہے اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بھی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو پھر جب پیشنٹ بگڑ کے ہمارے پاس آتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو پھر زیرو سے لے کے سٹارٹ کرنا، آگے لے کے جانا. تو پہلے ہی کیمیکل جو ہے اس کو کم کر دینا، یوز کرنا، کیمیکل کا انٹیک کم کرے. تو میں سماجی کارکن کے طور پر بھی فری کلاسز بھی دیتی رہتی ہوں، اور بلکہ بیوٹیشنز کو بھی بلا کے میں ان کو دیتی ہوں کہ پلیز رحم کریں اسکن کے اوپر، مطلب اتنا ہائی کیمیکل کے اوپر مت لے کر جائیں، کیونکہ نیچر ہے، اسکن ایک قدرتی چیز ہے، اس کو نیچر سے ٹریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. جی میں سندس بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرا فیس پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہ وہی فضول مطلب کریمیں وغیرہ لگانے کی وجہ سے میرا چہرہ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے، اور مطلب فور ہیڈ پہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں. مطلب یہ کہ چکنی جلد بھی ہے اور ڈرائی بھی رہتی ہے، اور مطلب ایسے تھکاوٹ وغیرہ بھی محسوس ہوتی ہے، اور بالکل ڈل ہے چہرہ نا. تو پلیز اس کے لیے آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا کروں، مطلب کچھ دنوں میں مطلب کیا کروں میں ایسا. صحیح. ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ جو فضول کریمیں بولی ہیں یہ کتنا عرصہ استعمال کی ہیں؟ زیادہ عرصہ نہیں، بس تھوڑا عرصہ ہی، مطلب سمجھیں ہاف اور یا اس طرح، مطلب کچھ مہینوں سے استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ویٹ تو نہیں بڑھ رہا ساتھ ساتھ؟ ویٹ تو نہیں، مطلب کمزور ہوتی جا رہی ہوں، فیس بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، باڈی ٹھیک ہے لیکن فیس کمزور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسکن کے اوپر ہیئر تو نہیں آ رہے، چہرے کے اوپر کوئی بال وغیرہ کے تو نہیں زیادہ؟ بال تو ویسے ہی تھے، وہ تو ایک دو، لیکن
اترتے ہیں ویسے بال، سر کے بال اترتے ہیں بہت زیادہ. اچھا سر کے بال ویک ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے کال کی ڈاکٹر صاحب، اس پہ بات کری ہیں، سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی ہم جیسے یہی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ لوگ جو ہے کیمیکلز اپلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں نا فوری ریزلٹس بغیر سوچے سمجھے بغیر وہ یہ کام کر رہے. تو اس کی اویئرنیس بھی ہمیں ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی ہے کہ اس طرح کا کام مت کیجیے، کیونکہ گورا رنگ ہی خوبصورتی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی نیٹ اینڈ کلین سکن ہونی چاہیے، نیچرل سکن ہونی چاہیے، وہ خوبصورتی ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ فریش ہونی چاہیے، کلر پنک ہونا چاہیے، اس میں مطلب رنکلز وغیرہ نہیں ہو، ایکنی نہیں ہو، تو وہ آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیونکہ یہ کیمیکلز وغیرہ لگائے ہیں فیس کے اوپر، تو ایک تو یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیں، ختم کریں. ٹھیک ہے. اب اس کو ختم کریں اور ساتھ ساتھ پھر اب یہ جو کریں ملک کا استعمال کریں. رات کو سوتے وقت کچا دودھ اس کو اپلائی کریں اسکن کے اوپر، اپلائی کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈرائی ہو گئی نا ان کی اسکن بہت زیادہ. تو کچھ ایک ویک کے لیے تو صرف ملک جو ہے نا جو بوائل نہ ہو، اچھا ٹھیک ہے، فل کریم ملک ہو، وہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں ایک ویک کے لیے. وہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے میں ان کو فردر بتاتی جاؤں گی کہ یہ کیسے کریں نا. اس کا رابطہ بے شک یہ کر لیں، کیونکہ اسکن ڈیمیج زیادہ ہو چکی ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، یا ہمیں فیس بک ہمارا جو صحت زندگی کا پیج ہے اس پہ میسج کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کے آن لائن کلینک کے بارے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ عرض کر رہی تھیں کووڈ کے سلسلے میں جو اسکن کا رول ہے، پلیز اس کو اگر کنٹینیو کریں آپ. دیکھیے کووڈ جو ہے وائرس جو ہے اس نے اسکن میں ہی جا کے سب سے پہلے اٹیک کرنا ہے. وہیں پہ ہی آ کر جمع ہوتا ہے سارا، اور وہیں سے پھر باڈی کے اندر وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو ہے کہ ہاتھ پیروں کا کلین ہونا بے حد ضروری ہے. صرف ہاتھ کا ہی نہیں، پاؤں کا بھی اور آپ کے پورے باڈی کا بھی کلین ہونا ضروری ہے. اب یہ کووڈ جو ہے یہ پروٹین بیس ہے اس کی بہت زیادہ، کیونکہ جب یہ اندر جائے گا آپ کے بلڈ میں جائے گا تو بلڈ میں پروٹین کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا. آپ کا کولیسٹرول لیولز بڑھ جاتے ہیں، آپ کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بلڈ تھکنیس ہونے سے ہی آپ کو ساری یہ کنجیشنل پرابلمس اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے بچنا ہے. تو پھر آپ نے بار بار ہر 2 گھنٹے کے بعد ہینڈ واش کرنے ہیں، جس طرح سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، سارا اویئرنیس دی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے آپ نے ہر وقت ریڈی رہنا ہے. جیسے آپ کسی جگہ پر گئے ہیں، کوئی چیزوں کا آپ نے استعمال کیا یا گھر سے باہر گئے ہیں، تو پھر آپ نے واپس آنا ہے تو فوراً اپنا جو ہے اینٹی بیکٹیریل سوپ لینا ہے کوئی بھی اور اسے واش کرنا ہے، یا مشروم سوپ یوز کریں، اس سے بھی آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں، ایک اور کال لے لیتے ہیں، اس پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی میں صبح بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی میں نے پوچھنا ہے، میرے نا پاؤں کی اسکن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے خشکی سے. ٹھیک ہے. اور اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ پھٹنے لگتی ہے اسکن. ٹھیک ہے. اور نا پھر خارش ہوتی ہے، اور جب پھٹ جاتی ہے تو بلیڈنگ اور نا بلیڈنگ بھی آتی ہے ہلکی ہلکی سی. صحیح. ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے آپ پاؤں کی اسکن. پاؤں کی اسکن. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب پاؤں کی اسکن کیوں زیادہ پھٹ رہی ہے؟ ایک تو آپ کھڑے ہونے کا کام زیادہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زیادہ دیر تک آپ کھڑی رہتی ہیں. دوسرا آپ 3 ٹائمز پاؤں کو واش کریں، کلین کریں اپنے پیروں کو، اسکن کو ہارڈ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. رات کو سوتے وقت موم، جو یہ موم بتی کا موم ہوتا ہے نا، ویکس، جی جی بالکل، ویکس لگا لیں. ہلکا سا گرم کر کے پیروں کے اوپر ویکس لگائیں، اور ساکس، باریک سے ساکس جو ہیں اس کو پہن لیں. یہ کینڈل کو میلٹ کر کے اس کا جو ویکس بنے گا، ہاں جی وہ ویکس. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اسپیشل ویکس نہیں لینا. نہیں. کینڈل کا جو عام ویکس ہوتا ہے اس کو میلٹ کر کے ہلکی سی لیئر لگا لیجیے رات کو، اور ہلکا سا ساکس پہن لیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی کولڈ کریم ہو، کوئی بھی جو ہے سافٹ کریم لے کے، ملک لوشن لے کے، کوئی بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں پیروں کے اوپر. ان کی دیکھ بھال کریں، پاؤں صحیح ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ آئرن ڈیفیشنسی سے بھی پاؤں خراب ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو فوڈ آئرن والی فوڈ ہے اس کو کھانا شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے پالک ہو گیا، گاجر ہو گئی. آج کل گاجریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، گاجر کا جوس پینا شروع کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسکن اس سے ہیلدی ہوگی، فریش ہوگی، ڈیمیج نہیں ہوگی. پھر جو آپ کی یہ ڈیمیج سیلز ہیں، اس میں ایک پودا ہوتا ہے ٹی ٹری آئل مل جاتا ہے عام مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اپلائی کریں
पाँवों के ऊपर, उससे भी आपके पाँवों की स्किन बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। सही। तो वो टी ट्री ऑयल वगैरह या टी ट्री क्रीम्स जो होती हैं वो उसको अप्लाई करें। सही। डॉक्टर साहब एक ऑफ एयर कॉल हमारे पास आई है और उन्होंने कहा कि उंगलियों के दरमियान जो है वो स्किन गीली रहती है, फट जाती है, और शूज़ ना पहनूँ तो ठीक रहती है, शूज़ पहन लूँ तो उसकी वजह से बढ़ जाती है, और तकरीबन 2 साल से इनको ये प्रॉब्लम है। उसके लिए जो बेबी पाउडर होता है ना, ठीक, कोई भी जिसमें केमिकल बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है, वो बेबी पाउडर कोई भी ले लीजिए और वो बहुत ज़्यादा लगाना शुरू करें। अच्छा, उंगलियों के ऊपर आप, ठीक है, क्योंकि वो वेट है, गीलापन होने की वजह से उनकी उंगलियां डैमेज हो रही हैं। अच्छा, दूसरा कॉर्नफ्लोर, ठीक, हर घर में या मार्केट में आम मिल जाता है, ठीक है, वो कॉर्नफ्लोर जो है ना वो अपने हाथों पर लगाकर छोड़ दे 1-8 घंटे के लिए। अच्छा, ठीक है, पैरों पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो उससे स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। एक फिटकरी, तीसरी चीज़ फिटकरी होती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फिटकरी को लेके मल ही लीजिए, उसकी डली है ना, उसको हल्का सा वेट करें और उसको फेरना शुरू कर दें, ठीक है। तो उससे जितने भी ये छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, और ये जो गीले रहने से स्किन खराब होती है, तो ये बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो हैं अप्लाई करें तो मतलब हाँ, नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल घर में अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये आप जो हैं बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें बता रही हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि वो कहते हैं कि जी क्रीम ले लें, एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल या पता नहीं कौन कौन सी, और ठीक उससे भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल चीज़ जो होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई। ठीक, सही है। कॉलर ने डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आलिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरे हस्बैंड को सोराइसिस का काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम है पिछले कोई 12 to 15 ईयर्स से। ठीक है, ठीक है। और उनका ये है कि वो एक्सटर्नल यूज के लिए बहुत कुछ यूज कर चुके हैं, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, बट ये होता है कि जब तक मॉइस्ट रहता है तो ठीक रहता है, बट जैसे ही वो यूज करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो दोबारा से बहुत इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, वो कहते उनके डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रही हैं? सॉरी जी, मुझे ये बताइए, उनके जो सोराइसिस हैं ये जख्म की सूरत में हो गए हैं? जी ये स्केली सा होते हैं, जैसे स्केल्स उतरते हैं, जैसे ड्राइनेस के स्केल्स होते हैं। ओके 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 ओके। वाइट कलर का सारा अराउंड जो है उनका सोराइसिस के किनारे जो है वो सफेद होंगे, वाइट कलर के स्केल्स। बिल्कुल बिल्कुल सफेद है। सर में स्कैल्प से बहुत ज्यादा है, फिंगर्स से। ठीक है, ठीक है। आप दूसरा सवाल भी पूछ लें। अच्छा, दूसरा ये कि जी मेरा अपना ये प्रॉब्लम है कि मुझे पफीनेस बहुत ज्यादा होती है आईज से, स्पेशली इन द मॉर्निंग, एंड विद द पैसेज ऑफ द डे वो कम होता जाता है। ठीक है। और उसकी वजह से थोड़ा रिंकल्स भी आते हैं आईज से। सही, सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा, और अगर डॉक्टर साहब से आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी हो तो हमारे फेसबुक पेज पे हमें रब्ता कीजिएगा ताकि हम आपको गाइड कर सकें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो टाइप बता रही है ना, ये सिर्फ सोराइसिस नहीं है, ये फंगस है। अच्छा, इनको सोराइसिस के साथ साथ फंगस भी है, जिसे हम ड्राई एक्जिमा कह देते हैं। ठीक है। तो ये ड्राई एक्जिमा और फंगस है। अच्छा। तो इस वजह से जब आप सोराइसिस की चीज़ें लगाते हैं, सोराइसिस के लिए सिर्फ क्रीम्स, लोशन वगैरह जो भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टेरॉइड भी लगा रहे हैं, तो वो सोराइसिस तो ठीक हो जाता है, फंगस नहीं ठीक होती। अच्छा। वो फिर उसको डेवलप कर देती है दोबारा, तभी ये खत्म नहीं हो रही। यहाँ पर एंटी फंगल लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसका इंटेक भी करना ज़रूरी होगा, ठीक है, और अप्लाई भी करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये जो मैंने आपको बताया ना फिटकरी, ये एंटी फंगस होती है। अच्छा, अब ये जो आपने ये बताया, यहाँ पर भी इनके फंगस लग रही है। ठीक है, क्योंकि नेल्स के चारों तरफ और जॉइंट्स के पीछे वाले एरिया में फंगस होती है। अच्छा, ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है। तो अब ये इनको फंगस है जिसके स्केल उतर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा फिटकरी का पानी बनाकर और उससे कॉटन डिप करके उसको क्लीन करें, ताकि फंगस तो मरना शुरू हो ना जख्म के पास से सारी। बिल्कुल सही। उसके बाद आपका ये सोराइसिस ट्रीट होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे तब इस पे रिजल्ट मिलेगा। वैसे ये सिर्फ अगर सोराइसिस को लेके चलते रहेंगे, ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरा सवाल जो आप इन्होंने जो कहा कि आइज पफी हो रही हैं, आइज पफी हो रही हैं, तो इनका पानी का इंटेक ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। इनका जो किडनी है वो वाटर रेगुलेट ठीक तरह से नहीं कर रहा। अच्छा। पानी ये बहुत कम पी रही हैं। अच्छा, ठीक है। पानी का इंटेक बढ़ाएं फौरी तौर पे। अपना दूसरा वॉक करें शाम में, खाना खाने के बाद 2 घंटे की वॉक ज़रूर करें। ठीक है। और ये जो होता है ना टमाटो,
ٹماٹو کے سلائس کاٹیں, ٹھیک ہے, اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے آئس کے اوپر رکھ کر اور لیٹ جائیں آرام سے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی پفنس جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا میری اسکن ہر سال بڑی خراب ہو جاتی ہے. ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے گا, کیا اپنے ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیں اور آپ سوال پوچھیں. کال ڈراپ ہو گئی آپ کی. پلیز جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کی آواز ضرور بند کیا کریں, ورنہ ہمیں ڈبل آواز آتی ہے اور اب سوال کی سمجھ نہیں آتی. لوگ واقعی اپنی اسکن کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. بالکل ایسی, اور بڑی اچھی بات ہے میرے خیال میں. اور خاص طور پہ جس طرح آپ جو ٹریٹمنٹ آپشن دے رہی ہیں, بہت ہی کم نادر شادر لوگ ہوتے ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ آپشنز دیتے ہیں, کیونکہ سب جو ہے دوائیاں, اور جیسے آپ نے خود سنا اسٹیرائڈ پہ لگے ہوئے, اوور دی کاؤنٹر کسی سے سنا, اور ماشاء اللہ ہمارے میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں بتا دیتا ہے, لوگ لگانے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اتھینٹک نہیں ہوتی نا چیزیں, اتھینٹک نہیں ہوتی نا, پھر اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلے ہی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلے نا. پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے ہماری. سب سے پہلے تو اپنی اسکن کی ٹائپ کو سمجھیں کہ یہ آئلی ہے, ڈرائی ہے, یہ کس قسم کی اسکن ہے, نارمل ہے, ایکنی والی ہے, تو پھر اس حساب سے سلیکشن کریں. ٹھیک ہے, ایسے ہی تو نہیں نا کہ کسی نے اگر کوئی چیز استعمال کی تو آپ بھی اٹھا کے وہی استعمال کر لیں, تو وہ تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہی بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم لوگ کووڈ کی وجہ سے بہت سی ڈفرینٹ چیزیں اپنی جلد پہ اپلائی کر رہے ہیں, اور آپ نے ایون ایکسیڈنٹس بھی سنے ہوں گے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کوئی منہ میں بھی اسپرے کر لیتے ہیں لوگ یہ مختلف چیزوں کے. تو یہ کیا چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں ہمارے لیے؟ سینیٹائزر ہے, لگائیں نہ لگائیں, کون سے والا لگائیں, یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں سینیٹائزر وغیرہ ابھی کووڈ سے پہلے جب یہ لوگ ذرا سا بھی لگاتے تھے تو کہتے تھے یہ جو ہے نا ٹاکسن ہے, اور اس کے اندر یہ بالکل کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور منہ کی طرف نہیں آنا چاہیے, اور اگر لگا لیا تو ہاتھ دھو پھر فوراً اس کو کلین کرو, یہ کانسیپٹ تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا, اب یہ اتنا فریکوینٹلی یوز ہو رہا ہے کہ آپ کے وہ لگا ہوا ہے, ہاتھوں پہ لگا ہے, آپ کھا بھی رہے ہیں, آپ سب کوئی کام کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے. تو اگر آپ جو اسکن کے اوپر جو اپلائی کر رہے ہیں نا سینیٹائزر, اس میں ایلو ویرا لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایلو ویرا کا جو ہے وہ اس میں لازمی جز ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے, ورنہ سینیٹائزر سے ڈرائی ہوگی اور اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایلو ویرا والا ہونا چاہیے. ایلو ویرا والا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ٹائم ہمارے پروگرام کو بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت مزہ آ رہا تھا آپ سے گفتگو کر کے, کیونکہ بہت, میں نے جیسے کہا کہ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہ نیچرل ریمیڈیز کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں, جن چیزوں سے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں ان کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. اور لیکن یہ کہ ٹائم ختم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ضرور ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے تاکہ مزید ان چیزوں پہ بات کی جا سکے. تھینک یو. اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پھر مشروم تھراپیز کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں بتاؤں گی کہ اس کو کیسے آپ استعمال کریں اور اپنی ڈائٹ میں اس کو لے کے آئیں, اور کس طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صباحت اکرم کی. ڈاکٹر صباحت ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایک تو جو اسکن کا رول ہے کووڈ-19 کو روکنے میں, اس کے بارے میں بھی اشارہ کیا, اور باقی آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے. ڈاکٹر صاحب سے اپنے آپ رابطہ کرنا ہو تو ہمارا صحت زندگی کا فیس بک پیج ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم آپ کو فردر گائیڈ کر سکیں. یہاں پر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.